بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کووڈ-19 امیون پاسپورٹ۔ کرونا وائرس امیونٹی پاسپورٹ کیا ہے؟ تحریر لیاقت علی جتوئی۔ کئی ہفتوں کے لاک ڈاؤن اور عالمی کساد بازاری کے ممکنہ کمزور معاشی اشاریوں کے دوران دنیا بھر کی حکومتیں اپنے ملکوں میں نئے کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی وبائی مرض سے نمٹنے کی تگ و دو میں مصروف ہیں۔ ایسے میں خطرہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے بعد ایک دوسرے سے میل جول بڑھانے سے کرونا وائرس کا انفیکشن پھر سے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے دنیا کی کئی حکومتیں، جن میں چلی، جرمنی، اٹلی، برطانیہ اور امریکہ شامل ہیں، امیونٹی پاسپورٹس کے اجراء پر غور کر رہی ہیں۔ امیونٹی پاسپورٹ ایک طرح کی دستاویز ہوگی جو ان افراد کو جاری کی جائے گی جو کووڈ-19 کا کامیابی سے مقابلہ کر کے دوبارہ صحت مند زندگی کی طرف لوٹ چکے ہیں۔ اس سلسلے میں چلی میں تیزی سے پیش رفت ہو رہی ہے، جہاں وزیر صحت جیم مینالچ نے ریلیز سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا اعلان کیا ہے، اور ان سرٹیفکیٹ کے حامل افراد تمام طرح کی قرنطینہ کی سختیوں اور پابندیوں سے مستثنی ہوں گے۔ کیا یہ جلد بازی کے فیصلے ہیں؟ ہر چند کے کئی ترقی یافتہ ملکوں میں امیونٹی پاسپورٹ پر تیزی سے کام ہو رہا ہے، لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ یہ ایک قابل سوال عمل ہے۔ اس فیصلے پر جن ماہرین اور اداروں نے تنقید کی ہے، ان میں عالمی ادارہ صحت WHO بھی شامل ہے۔ تنقید کی وجہ یہ ہے کہ اکثر ماہرین بشمول عالمی ادارہ صحت اس بات کا حتمی تعین نہیں کر سکے کہ ایک بار کرونا وائرس کا شکار ہونے والا فرد صحت یاب ہونے کے بعد کتنے عرصہ تک دوبارہ اس خطرے سے باہر رہتا ہے کہ یہ وائرس پھر سے اس پر حملہ آور ہو۔ حالانکہ حالیہ مہینوں میں ایک بار کرونا وائرس کا شکار ہونے والے افراد میں پھر سے کرونا وائرس کا انفیکشن ہونے کی تصدیق کی خبریں آئی ہیں، تاہم اس حوالے سے کئی جواب طلب پہلو ابھی باقی ہیں۔ اس لیے عالمی ادارہ صحت کا خیال ہے کہ چلی کا مجوزہ فیصلہ قبل از وقت ہے۔ تاہم چلی کے وزیر صحت اس حوالے سے اپنے منصوبے کو فول پروف قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والے فرد کو جاری ہونے والا سرٹیفکیٹ آئندہ 3 ماہ تک مؤثر رہے گا، کیونکہ چلی کے ماہرین صحت کا ماننا ہے کہ ایک بار کرونا وائرس کا کامیابی سے مقابلہ کرنے والے فرد کے جسم میں پیدا ہونے والی اینٹی باڈیز آئندہ 3 ماہ تک اسے کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ 3 ماہ کا عرصہ گزرنے کے بعد وہ شخص دوبارہ سے کرونا وائرس کے خطرے سے اسی طرح ہی دوچار ہوتا ہے جیسا کہ کوئی بھی عام شخص۔ چلی کی حکومت کو توقع ہے کہ اس فیصلے سے کرونا وائرس میں مبتلا ہر شخص اپنی رپورٹ حکومت کے پاس جمع کرائے گا، تاکہ صحت یاب ہونے کے بعد وہ یہ سرٹیفکیٹ حاصل کر سکے اور اس کے بعد آئندہ 3 ماہ تک آزادانہ آمد و رفت اور سماجی زندگی گزار سکے۔ تاہم عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ چلی کا مجوزہ پلان اس لیے بھی پرخطر ہے کیونکہ مارکیٹ میں دستیاب کئی لیبارٹری ٹیسٹ اس قدر درست نہیں ہیں کہ ان پر مکمل طور پر اعتماد کیا جا سکے۔ خطرہ یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جسے غلطی سے کووڈ-19 پازیٹیو کا ٹیسٹ رزلٹ دیا گیا ہو، حالانکہ اس وقت تک اسے کبھی کرونا ہوا ہی نہیں تھا، اور وہ اس کے بعد یہ سمجھ کر سماجی زندگی شروع کر دے کہ اب آئندہ 3 ماہ تک وہ کووڈ-19 پروف ہو گیا ہے، ایک خطرناک رجحان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مزید برآں، غلط کووڈ-19 نیگیٹو کی رپورٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ حقیقی طور پر کرونا وائرس انفیکٹڈ لوگ خود کو آئسولیٹ کرنے میں ناکام رہیں گے، اور ایسے لوگ ان سے رابطے میں آنے والے دیگر درجنوں افراد تک وائرس کو منتقل کرنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ امیونٹی پاسپورٹ سے متعلق عالمی ادارہ صحت کی تجویز یہ ہے کہ مجوزہ سرٹیفکیٹ کا اجراء دراصل وائرس کی تیزی سے پھیلاؤ کا باعث بن سکتا ہے، جس کے نتیجے میں عوام ثابت شدہ طبی SOPs کو ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے۔ عالمی ادارہ صحت کا خدشہ اتنا غلط بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک عالمی آبادی کا ایک چھوٹا سا حصہ کرونا وائرس سے متاثر ہوا ہے، اور آبادی کا بڑا حصہ اب بھی وائرس سے متاثر ہونے کے خطرے سے دوچار ہے۔ کئی ملکوں کو اپنی ٹیسٹنگ استعداد بڑھانے میں مسائل کا سامنا ہے۔
طبی ماہرین کو ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ امیونٹی پاسپورٹ کے ذریعے کچھ ملک وبائی مرض کا کوئک فکس تلاش کرنے کی غلطی کر رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ان ملکوں کو وسط مدت میں کئی معاشی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ طبی ماہرین کا ماننا ہے کہ طویل مدت میں کرونا وائرس سے نمٹنے کا لائحہ عمل، عوام کو مفت ویکسین کی فراہمی اور اس کے لیے درکار انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کرنے میں پنہاں ہے۔ مزید برآں حکومتوں کو کووڈ-19 کی ٹیسٹنگ اور ٹریسنگ کے عمل کو بھی تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ حافظ۔